الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نماز کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں نماز میں وساوس، اس سے بات بھی ضمناً ثابت ہو گئی کہ غیر ارادی وساوس و خیالات کا آنا نماز میں حرج نہیں ہے، نہ خشوع شرعی کے خلاف ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مبتدی طالب کو ایک کام فرماتے ہیں، وسوسے اگر بکثرت آتے ہیں اور عادت ہو گئی تو آپ وسوسوں کا خیال نہ کیجیے، ادھر دھیان نہ دیا کریں۔ نماز میں وسوسے دور کرنے کے لیے یہ کیجیے کہ نماز کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ارادہ کے ساتھ پڑھیے۔ بلکہ حضرت تانوی میں فرماتے کچے حافظ کی طرح پڑھو، پکے حافظ کی طرح نہ پڑھو۔ پکا حافظ کیسا پڑھتا ہے؟ حافظ صاحب پکا حافظ کیسے پڑھتا ہے؟ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اس کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب غلطی کرتا ہے اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ مطلب کچے حافظ کو پتہ ہوتا ہے، وہ لکھا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ سوچ کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب اس میں یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا کہ علماء اچھے حافظ نہیں ہوتے، عام لوگ اچھے حافظ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کو درمیان میں معنی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے تو بس ان کے جو ہے نا وہ رکاوٹ بن جاتی ہے ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ نماز میں وسوسوں کو دور کرنے کے لیے کہ آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کو احساس کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بلکہ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ہر رکن کو ایک جدید نیت کے ساتھ کرے کہ میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں سجدہ کر رہا ہوں، اب میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ ہاں جی، اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا بڑی بات، اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سجدے میں۔ ہاں جی، یہ بہت ماشاءاللہ یعنی کیفیت احسان کی طرف بڑھنے والی بات ہے۔ ایک خادم کو تعریف فرمایا وساوس کا واقع ہونا مضر نہیں، چور وہیں آتے ہیں جہاں دولت ہوتی ہے۔ شیطانی وساوس آنے کو بھی ایسے ہی سمجھیے، ان کی طرف سے ذہن کو پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا جائے، عدم التفات ہی اس کا علاج۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق تھی، یہ اس وقت دور کے مجدد ہیں، حضرت کی یہ تحقیق تھی کہ وساوس کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے۔ جتنا آپ اس کے التفات اس طرف کریں گے اتنی زیادہ پکڑ ہوگی۔ اور میں بجلی کے تار جیسے ہیں، آپ اس کو ہٹانے کے لیے بھی ہاتھ لگائیں گے تو پکڑ لیں گے، اس وجہ سے اس کی طرف دھیان ہی نہ کریں۔ اور واقعتاً اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا نا دھیان نہ کرنا تو پھر وساوس ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر وساوس ظاہر ہے جب آپ رسپانس ہی نہیں دیں گے تو وساوس پھر کیسے آئیں گے؟ پرواہ نہیں ہوگی۔ مطلب ظاہر اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی راستے پہ جاتا ہے تو راستے میں جو لوگ وہ سامنے آتے ہیں تو ان کو صرف اپنے راستے کی طرف خیال ہوتا ہے، ان لوگوں کی طرف خیال نہیں ہوتا کہ بس اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں، بس چلتا رہتا ہے۔ اس کا ذہن اپنے راستے پہ ہوتا ہے، لوگوں پہ نہیں ہوتا۔ لوگوں پہ صرف ایک طائرانہ نظر ہوتی ہے بچنے کے لیے، باقی جو ہے نا مطلب اس کے اوپر وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ وساوس کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، یہ انسان کا مطلب ہو جائے نا بہت نقصان کرتا ہے۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا اس کے لیے کوئی ذکر، بھائی خدا کے بندے نماز سے بڑا ذکر کوئی ہے؟ اگر وہ نماز کا ذکر سے آپ اس کو نہیں روک رہے تو کون سا ذکر آپ کرو گے؟ تو اس کا مطلب ذکر اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ عدم التفات، پرواہ ہی نہ کرو۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں بیہودہ اور ناپاک خیالات کا پیدا ہونا اگر اپنی طرف سے نہیں تو انشاءاللہ مضر نہیں۔ واقعتاً یہ اصل میں ایسا ہوتا ہے نا جیسے یعنی شیشے میں، حضرت نے مثال دی ہے، شیشے کے اوپر مکھی بیٹھی ہو تو نظر آتے جیسے نیچے بھی ہے، شیشے میں بھی ہے، حالانکہ شیشے میں مکھی تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح شیطان جو بات کر رہا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، تو جب فاعل ہی دوسرا ہے تو آپ کو فکر کیوں ہے؟ اس کا فاعل آپ ہے ہی نہیں، اگر آپ ہوتے تو روک دیتے، کیوں آپ روکنا تو چاہتے ہیں۔
تو اگر آپ فائل ہوتے تو روک بھی لیتے. اب آپ چونکہ روک نہیں سکتے تو لہٰذا آپ فائل بھی نہیں ہے. تو جب آپ فائل نہیں تو آپ ظاہر مطلب ہے کہ اس کے لیے وہ بھی نہیں ہے، ذمہ دار بھی نہیں ہے. جب ذمہ دار نہیں تو پھر پرواہ کیوں ہے؟ تو یہ ان حضرات کی تحقیق ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان حضرات کی جو تحقیقات ہیں نا، ان کو اگر نچوڑ بیان کر کے ذرا چند صفحات پہ لکھ کے لگا دیے جائے نا تو عمر بھر کا آسانی ہو جاتی ہے. مثلا حضرت ایک بات فرماتے ہیں، بھائی غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو، اختیاری کو چھوڑو نہیں. غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو اور اختیاری کو چھوڑو نہیں. اب یہ اتنا بڑا علم ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ اپلائی کرتے جائیں، آپ کو ہر جگہ سے راہ ملے گی. غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو، اختیاری کو چھوڑو نہیں. بس یہی اگر ہم کریں تو، کیونکہ آپ غیر اختیاری کے جب در پہ ہوں گے تو اختیاری آپ نہیں کر سکیں گے. دونوں جگہ نقصان ہو گیا، خواہ مخواہ آپ نے آپ کو خراب کر دیا. تو غیر اختیاری کے بالکل در پہ نہ ہو، پرواہ ہی نہ کرو. جب آپ ذمہ داری نہیں تو پھر پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اس طرح حضرت فرماتے سستی کا علاج چستی. نہ کرو سستی، اختیاری چیزیں. سستی سے بچنا اختیاری ہے. جب اختیاری ہے تو بس تم پھر کرو. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ انسان کو واقعی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر ایک انسان مطلب اس سے استفادہ کرنا چاہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سالے کو ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قلب و دماغ کو ایسا ہی بنایا ہے کہ اس میں حرکت فطری ہوتی رہے. یہ شاہی شاہراہ ہے. آپ کون اس کا پیرا بٹھانے والے ہیں کہ اس شاہی شاہراہ پر چوڑے چمار نہ چلنے پائیں؟ آپ اپنے راہ چلیے، وہ اپنے راہ چلیں گے. مطلب یہ جو وساوے سے چوڑے چماروں کی طرح تو یہ اپنے راہ سے کرتے رہیں گے. تم ان کی پرواہ نہ کرو، بس یہ تم اپنی راہ چلتے رہو، یہ اپنی راہ چلتے رہیں گے. جب آپ فکر کرنا چھوڑ دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ایک دفعہ میں حضرت کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت تو پہلے تو میں بہت تھک جاتا تھا نماز میں، کیونکہ مجھے بریکیں لگانی ہوتی تھی کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. تو میں نے کہا میں ریلیکس ہو گیا ہوں، میں کہتا ہوں بس جو کر سکتا ہوں یہ جو میرے ذمے میں کرتا ہوں، جو میرے ذمے نہیں میں نہیں کرتا. تو میں اس سے بڑا ریلیکس ہو گیا ہوں. تو میں فرمایا اب ہو گئی بات، اب ہو گئی بات. مطلب ہے کہ بس آسانی بھی ہو گئی، ساتھ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. واقعتاً بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ اس سے، اور مجھے بھی کافی سارے لوگ اس کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ اس طرح اور اس طرح. میں کہتا ہوں بھائی اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا علاج نہ کرو، بس التفات نہ کرو، اس کے پیچھے در پہ نہ ہو. مراد یہ ہے کہ وساوس خود بخود آتے رہے تو حرج نہیں، ان سے عدم التفات برتتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہنا چاہیے. وسوسے کے آنے کا قطعاً پرواہ نہ کی جائے کہ ان کی طرف دھیان بھی غیر میں مشغولیت ہے، اور یکسو ہو کر ہمت و ارادہ سے اللہ تعالیٰ اور نماز کی طرف دھیان جمانے کی کوشش کی جائے. ہم کوشش کے مکلف ہیں، اب کوشش کے باوجود وسوسے آئیں تو کوئی حرج نہیں. تاہم یہ بات ذہن نشین ہے کہ وساوس کا آنا برا نہیں، ارادے سے ان کا لانا اور جمانا برا ہے. ففہم، مطلب ارادے سے اگر آپ اس کو لاتے ہیں نا پھر ٹھیک نہیں ہے. جیسے کوئی کیلکولیشن شروع کر لے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے. کیلکولیشن تو اختیاری ہوتا ہے نا، وہ تو غیر اختیاری نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نماز میں سہو ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 رکعتیں پڑھو. کچھ کہہ رہے 3 پڑھی، کوئی کہتے 4 پڑھی، سارے ایک جیسے تھے. آج ایک آدمی نے کہا بالکل یقینی بات ہے کہ 3 پڑھی گئی ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے 4 دکانیں، میں 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، 3 دکانوں کا حساب ہوا تھا، ابھی ایک رہ گیا تھا. تو ظاہر میں کہتا ہوں کہ 3 رکعتیں پڑھی گئی. تو بس اگر ایسا ہے تو وہ ایسا تو ٹھیک نہیں ہے، ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو غلط ہے.